ہمارے بتوں کو گالیاں نہ دیں. حضور گالیاں دیتے تھے کیا؟ نہیں، مگر وہ اس کو گالی بولتے تھے. ان کے نزدیک وہ اس کو ایسا بولتے، شاید کوئی مسلمان کوئی دیتے ہوں، کسی نے مسلمان نے گالی دی ہوگی تو شاید اس کو ایسا ذکر کیا گیا، مگر حضور تو گالی نہیں دیتے تھے. ہاں یہ بولتے تھے، قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ جو بت ہے یہ ضعیف ہیں، کمزور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بے بس ہے. اب اس کی تو گالی نہیں بول سکتے نا. اور پھر یہ کہ مناظرے کی شکل میں وہ بات آئی تھی، ویسی مدن کی ضرورت کو برا بولنے کے لیے ایسا نہیں کہا گیا تھا. تو بہرحال گالی کی تعریف میں تو وہ نہیں آتا، مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے ایمان کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن شرط ایک یہ ہے کہ آپ ہماری بات اور ہمارا جو مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ آپ تکمیل کریں. بولے ٹھیک ہے. کیا ہے؟ تو بولے یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو آپ مکمل سونے کا بنا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. حضور کو یہ خواہش تھی کہ لوگ ایمان لائیں، تو بولے صفا کا جو پہاڑ ہے اس کو آپ سونے میں تبدیل کر دیں. حضور نے ہاتھ اٹھائے. حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ صفا کا پہاڑ تو فوری اب سونے میں تبدیل ہو جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ معجزہ ملتا ہے ان کو مطالبے کے بعد، اور پھر اس مطالبے کی ناقدری ہو اور ایمان نہ لا جائے، تو پھر پوری قوم عذاب سے تباہ کر دی جاتی ہے. قدرت کا قاعدہ ہے. کوئی ایک اختیار کیجیے. حضور نے فرمایا میں اپنی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. آپ دعا سے رک گئے. حالانکہ قرآن مجید کی شکل میں اور اس سے پہلے بے شمار معجزے حضور بتا چکے ہیں، وہ معجزوں کو نہیں مان رہے ہیں. خود قرآن مجید جو معجزہ ہے ان کو چیلنج کیا قرآن نے کہ بھائی تم اتنے فصیح و بلیغ لوگ ہو تو قرآن کی ایک سورت کی جیسی کوئی سورت بنا کے بتاؤ. نہیں بتا سکے. وہ ایک آیت لے کے آؤ بھی نہیں لا سکے. حالانکہ اتنے فصیح و بلیغ. اب کوئی ہمارے پاس انگریزی کا کوئی ماہر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، تو کیسے انگلش بہترین فصیح بلیغ لکھے گا، اچھی انگلش. تو اسی طرح عربی جاننے والے قرآن مجید کے جیسا لکھ کے لاؤ نا بھائی، مگر نہیں لا سکے. جگہ لڑی انہوں نے حضور سے مگر وہ کام نہیں کر سکے. تو یہ خود ایک معجزہ ہے. اس کے علاوہ بیسیوں معجزے حضور نے بتائے. تو بہرحال وہ جو ہے بات رہ گئی. حضور نے فرمایا ان سے کہ دیکھو اگر میں دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد تم میری بات مانو گے، تو انہوں نے کہا تمہاری کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو مانو. وہ چڑ گئے، غصے میں آنے لگ گئے. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹے اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بولو. حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں جو ناممکن ہے، والقمر فی یساری، اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دیں، تو میں اس اعلان سے، اس کلمے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو اس موقع پر یہ آیت نازل وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
یدعون من دون اللہ، اور گالیاں مت دو ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر وہ بلاتے ہیں، یعنی بتوں، غیر مسلموں کے، کافروں کے، مشرکین کے بتوں کو گالیاں مت دو۔ اتنا قرآن نے لحاظ رکھا ہے، کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کو گالیاں دیں گے نہ جانتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے۔ تو اب کسی قوم کے بتوں کو، کسی قوم کے معبودوں کو بلا وجہ گالی گلوچ دینے سے اس میں منع کیا گیا۔ حضور نے گالی گلوچ نہیں کی، مگر ان کا الزام تھا حضور پہ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا بولتے ہیں، وہ نہ بولے، شاید اس کو گالی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو گالیاں دیں گے اور بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سد ذرائع سے کام لینا چاہیے، ایک ایسی چیز اختیار نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا غلط کام واقع ہو سکتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جاہلیت کے زمانے میں کعبہ کیونکہ گڑھے میں ہے، چاروں طرف سے بارش ہو کے وہ گر گیا تھا، تو قریش نے اس کو تعمیر کی، اور مالیے کی کمی کی وجہ سے وہ جو حتیم کا ایریا ہے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ کعبے کا اندر کا حصہ ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور کعبہ جو ہے اس میں آج جیسے مغرب کو ایک دروازہ ہے تو مشرق کو بھی ایک دروازہ تھا، اور وہ دونوں نیچے تھے زمین کے برابر، آسانی سے لوگ ادھر سے داخل ہو کے ادھر نکلتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پیسے وصول کرنے کے لیے، نذرانے وصول کرنے کے لیے ادھر کا دروازہ بند کر دیے، اس کو اوپر چڑھا دیا۔ اب جس کو داخل ہونا ہے تو وہ سیڑھی لگانا، سیڑھی لگائے وہاں فیس وصول کرتے تھے، لاؤ پیسے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ عربوں نے ایسا کام کیا ہے، اگر یہ لوگ ابھی نئے ہیں اسلام میں نہ ہوتے تو میں کعبے کو حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق بناتا تھا۔ تو دیکھیے ایک کام اچھا کام ہے، مگر ایک فتنہ، ایک فساد ذہنوں میں نہ آ جائے، اس لیے آپ نے اس اچھے کام کو روک دیا۔ مگر یہ جو ہے اسلام کا مقصد نہیں تھا۔ اگر اسلام کے مقصد، اب جیسے جہاد ہم شروع کر دیں ضرورت پہ، تو اس کی وجہ سے دوسرے غصے میں آگے وہ بھی جہاد کریں گے، کریں تو کریں، مقاصد اسلام میں سے ہے وہ کہ اگر لوگ اسلام کو دبانے لگے، کو مارنے لگے، مسلمانوں کو ذبح کرنے لگے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ کو بھی اختیار ہے، نہیں آپ جہاد کریں تو انہیں بھی لڑائی شروع کریں تو کریں، پھر کیا کریں۔ تو جہاں ضروری بات ہے تو پھر اس کا لحاظ نہیں کریں گے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے، جیسے کعبۃ اللہ کو اگر پہلی طریقے پر تعمیر ہوتی تو اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اسلام کا، وہ ابھی بھی عبادت اس کے اطراف ہو رہی جیسے خدا کا حکم ہے۔ تو اس لیے سد ذرائع سے اسلام نے کام کیا ہے کہ کوئی کام کرنے سے اگر آگے کوئی فساد ہوتا ہو اور وہ جائز طریقے کا ہے کام، تو اس کام کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری اگر ہے برابر اس کو ادا کریں گے۔ جیسے حضور معراج کی رات تشریف لائے ام ہانی کے گھر میں، تو آپ نے ان کو بیان کیا کہ ایسا مجھے رات میں سفر ہوا اور اتنی دیر میں ہوا۔ ام ہانی نے جب سنا تو حضور کو روک دیا، انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے لوگوں کو مت بولو، وہ آپ کی تکذیب کریں گے،
تو یعنی مطلب یہ کہ ام ہانی کا ذہن یہ تھا کہ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں فساد ہو، فتنہ ہو، مگر چونکہ وہ ضروری چیز تھی اس لیے حضور نہیں رکے اور آپ گئے کعبے کے صحن میں لوگوں کو بیان. مطلب جب ضروری چیز ہو تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، اس کو دیکھنا نہیں چاہیے اور برابر اس کو بیان کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. ظاہر ہے بلا وجہ آپ ہندوؤں کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا بولیں گے تو کیا حاصل ہے اس کیا فائدہ ہے اس. تو فرما رہے ہیں کہ یدعون فیسب اللہ عدوا بغیر، تو وہ آپ کو گالیاں دیں گے بغیر نادانی سے، بلا علم. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر قوم کو اپنا کام اچھا دکھتا. وہ جو بھجن کرتے ہیں وہ بدھ کے سامنے رات بھر جو ہے بجاتے گاتے تو برا تھوڑی دکھتا، وہ مزہ آتا اس میں. آپ کیا سمجھ رہے کہ وہ کوئی پریشان ہو کے کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، رات بھر بجاتے رہتے تو لطف آتا ہوں. ارے آپ قوالی لوگ سنتے ہیں، مزے لے کے جو ہے صبح تک بیٹھے رہیں گے، 5-10 منٹ عشاء کی نماز تو نہیں آئیں گے، لیکن قوالی ہو رہی چل رہے جو رات پر. حالانکہ قوالی کسی اسلامی مکتب فکر، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ، کوئی مفتی ہندوستان کا اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے. کوئی مفتی دیکھ لیجیے آپ. اب وہ سب سے زیادہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ، وہ تو اس کے سخت خلاف ہے. باجا یہ تو شیطان کا عمل ہے بولتے ہیں، اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ سب خلاف ہے. تو کون سا ادارہ ہے بتائیے آپ. حتیٰ کہ جامع نظامیہ، حالانکہ کافی ریلیکسیشن رہتا ہے ان کے فتوے میں، اس کے باوجود جو ہے وہ بھی جو ہے وہ قوالی ناجائز و حرام ہو رہے ہیں. ناجائز کوئی بھی عالم، ایک سنگل عالم اس کی تائید میں نہیں ہے. پھر آپ کیسا بجا رہے ہیں؟ وہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو آپ طریقت کدھر نبھا رہے ہیں اس سے؟ وہ کیا کا تصوف آیا؟ وہ کون سا تصوف آیا؟ شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ تصوف میں کیسے آئے گی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمانے کے عمل ثم الی ربہم مرجعہم، یہاں تو سب کو اپنے اپنے کام میں مزے آ رہے ہیں، لیکن فینبئہم، جب آخرت میں آئیں گے حشر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بتائیں کہ جو عمل وہ کرتے تھے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.